نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محض فضل سے، کرم نوازی سے یہ ہمارا سلسلہ قائم و دائم ہے، چل رہا ہے۔ اللہ پاک یہ خدمت لیتے رہیں اور اخلاص بھی نصیب فرمائیں۔ جو ہر ہفتے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، ہفتے والا دن اتوار کی رات، تو پچھلے ہفتے میں اصل میں مجبوری یہ بنی، کراچی پروگراموں پر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکا، ویڈیو وغیرہ نہیں بن سکی۔ تو اب الحمدللہ پھر وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر، بہرحال کچھ ساتھیوں کے سوال ہیں، وہ ذرا سوال بھی سنیں اور جواب بھی سنیں۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر بندہ غسل کرنے سے پہلے پیشاب نہ کرے تو آیا کہ غسل کر لے غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کا ذرا تفصیلی پہلے جواب سنیے۔ پہلی تو بات یہ کہ غسل ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، یہ مختصر جواب ہے۔ اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگا ہوں کہ غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہو۔ غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہو۔ نمبر 1، غسل کرنے سے پہلے یا وہ سو گیا ہو۔ نمبر 2، غسل کرنے سے پہلے اس نے پیشاب کر لیا ہو۔ نمبر 3، غسل کرنے سے پہلے وہ 40 قدم چلے۔ اگر یہ 3 کام کرنے کے بعد اس نے غسل کیا اور پھر کوئی منی کا قطرہ آ گیا تو اس سے اس کا غسل باطل نہیں ہوگا، غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کا غسل ہو جائے گا، غسل دوبارہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا، تینوں کے تینوں چھوڑ دیا، پہلی بات یہ کہ ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے تو دوبارہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی پانی کا قطرہ آ جاتا ہے منی کا تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا دوبارہ۔ تو اگر ان 3 کاموں میں سے اس نے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا، مثلا وہ سویا بھی نہیں، 40 قدم بھی نہیں چلے، پیشاب بھی نہیں کیا، پھر غسل کرنے کے بعد اگر اس کو کوئی منی کا قطرہ آ گیا ہے تو پھر اس پر غسل دوبارہ واجب ہوگا، یعنی پھر وہ غسل کرے گا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ طلاق کی نیت سے اس نے طلاق پیپر خریدا، استام خریدا، لیکن اس پر لکھا نہیں، ابھی لکھائی نہیں ہوئی، آیا اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس کو طلاق ایک ہو جائے گی، خریدنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر بندہ بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو یا سویا ہوا ہو اور بغیر کسی انتشار کے پانی کا قطرہ آ جاتا ہے تو اس پر غسل فرض ہے یا نہیں فرض، اور اس کپڑے کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا یا بوس کو کنار بھی کی ہے لیکن پانی کا قطرہ بغیر کسی انتشار کے آ گیا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ کپڑا جو ہے جس پر وہ پانی کا قطرہ لگا وہ کپڑا پلیت ہے، اس کو دھونا ضروری ہے، لازمی ہے، اس کو پاک کرے گا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ بیوی کا دودھ اگر منہ میں آ جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کوشش کی جائے، دودھ اگر منہ میں آ گیا ہے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، گناہ ہے، حرام ہے۔ اور ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ اگر پستان اپنی بیوی کے منہ میں لے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بوس کنار کر سکتا ہے، اس پر کوئی
گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دودھ آنے کا خطرہ ہو، خدشہ ہو تو بہتر، دودھ آنے کا خطرہ ہے تو ویسے بوسہ وغیرہ دے دے، لیکن وہ نپل وغیرہ منہ میں نہ رکھے، اس سے دودھ آنے کا خطرہ ہو، کیونکہ یہ حرام ہے، گناہ ہے، لیکن نکاح کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نماز کے متعلق، ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اتحیات میں بیٹھے تھے، آخری اتحیات تھی، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بندہ آیا اتحیات میں شامل ہوا، ابھی وہ اتحیات میں بیٹھے ہی تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ فوراً کھڑا ہو جائے یا وہ اتحیات مکمل کرے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ وہ اتحیات کو مکمل کرے گا، عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا، کیونکہ دونوں قاعدوں میں، قاعدہ اول بھی اور قاعدہ اخیر بھی، اس میں امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی اتحیات کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ نماز جنازہ میں شامل ہوئے اور امام صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، ایک یا دو تکبیریں یا تین تکبیریں رہ گئی ہیں، پھر وہ شامل ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو ہی امام صاحب سلام پھیریں گے، کیونکہ جنازے کے دو فرض ہیں، قیام کرنا یہ فرض ہے، اور 4 تکبیریں، لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ بھی فرض ہے۔ امام صاحب نے اگر سلام پھیر دیا، اس کی 1 تکبیر، 2 تکبیریں، 3 تکبیریں اگر رہتی تھیں تو یہ فوراً بغیر کسی پڑھے، ثنا، درود، دعا پڑھے، بغیر کچھ پڑھے، یہ فوراً وہ تکبیریں پوری کر کے جتنی رہتی تھیں فوراً پھر سلام پھیر دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے نے پیسہ کاروبار کے لیے دیا یا کسی کمپنی میں، جس طرح آج کل بھی کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں کہ کچھ پیسے دیں اور پھر اس کے بعد وہ منافع ایک مقرر کرتی ہیں، تو آیا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کاروبار کے لیے پیسے دینا اور وہ منافع مقرر کر لیتی ہیں، گھاٹے منافع کی شراکت نہیں ہوتی، تو یہ بالکل سود ہے، حرام ہے، ذرا برابر بھی یہ گنجائش نہیں، اور اس کا وبال بھی سود کا بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ ہر ایک کو سود والی لعنت سے بچائے، رزق حلال عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔